جس نعمت کے اوپر ہم زیادہ شکر ادا کریں گے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، یہ باقاعدہ ایک تجربہ ہوا ہے حفظ کی کلاس پہ، کہ جب انہوں نے سبق یاد کیا تو اس کے اوپر الحمدللہ کہا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اگلے دن اس سے بہتر اور اچھا یاد ہو گیا. ہم تو کسی جگہ پہ بھی الحمدللہ نہیں کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ لیرضی، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. ان یأکل الاکل، وہ ایک لقمہ کھاتا ہے، فیحمدہ علیہا، اور اس ایک لقمے کے اوپر وہ الحمدللہ کہتا ہے، یا ایک پانی کا گھونٹ بھرتا ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے. اس کے اس عمل کی وجہ سے ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا، الحمدللہ کہنا اور شکر ادا کرنا، یہ اور نعمت، ان النعمت والشکر موصولۃ، نعمت اور شکر آپس میں ملے ہوئے. ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے پاس گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور اس بات پہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ جو ہفتہ وار آپ کا درس ہے، پروگرام ہے، یہ کئی سالوں سے اللہ کی توفیق سے بڑی خوبی کے ساتھ چل رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل کیسا ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، کان عملہ دیمتن، آپ کا جو عمل تھا اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہوتا تھا. اور عمل اچھا وہی ہوتا ہے اگرچہ کم ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. تو ایک لمبے عرصے سے مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جتنے بھی معاونین، منتظمین، اس کا اہتمام کرنے والے، اللہ رب العزت ان کے رزق میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں، ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے. اور اس ہفتہ وار جو پروگرام ہے، اس کو امت مسلمہ کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس معاشرے کے لیے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند بنائے. ہماری زندگی مختلف اعتبار سے ہم بسر کرتے ہیں. ہر انسان کا سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے، اور اس کے گزارنے کا بھی اپنا ایک ڈھنگ ہے. اور چیزوں کو کس اعتبار سے دیکھتا ہے، چیزوں کا استعمال کس اعتبار سے کرتا ہے، اور اس کے زندگی کے گزارنے کا طور طریقہ کیا ہے، ہر انسان کی نفسیات اور اس کے مزاج کے مطابق ہے. ایک مزاج اور ایک طریقہ ہمیں اسلام دیتا ہے. جتنے بھی اسلام نے ہمیں احکامات اور ہدایات دی ہیں، اگرچہ وہ عقل کے اعتبار سے ہماری سمجھ میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلا شک و شبہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. آج کی اس مختصر گفتگو میں اگرچہ کہنے کے اعتبار سے وہ بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن سوچنے کے اعتبار سے وہ ایک بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں،
اور قرآن مجید میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ اس بات کا حکم دے رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اب یہ ایک بڑا سوال ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا ہے، ان کا تذکرہ کرنا ہے، ان کو محسوس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے اوپر کون کون سی نعمت ہے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آج کی مجلس میں صرف اس موضوع پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ جو اللہ کی بہت بڑی بڑی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں اور ہمارے رویے ان نعمتوں کے اعتبار سے اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارے رویے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے جس بڑی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ عبادت کی توفیق ہے، وہ ایمان ہے، جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں صحت اور تندرستی سے نوازا ہے، ہمارے اعضاء مکمل ہیں، ہم صحیح سالم ہیں، ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، دیکھتے سنتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں۔ پھر تیسرے اعتبار سے اللہ نے مختلف اور نعمتیں دی ہیں، ہمیں گھر دیا ہے، ہمیں سواریاں دی ہیں، ہمیں استعمال کی چیزیں دی ہیں، ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے، ہمیں کاروبار ملازمت دی ہے، مختلف نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ ان ساری نعمتوں کے بارے میں ہم مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا کبھی خصوصی طور پہ کسی نعمت کو یاد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ حکم فرما رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم نے کبھی کسی نعمت کو شمار کیا ہو، محسوس کیا ہو، دیکھا ہو کہ بھئی یہ نعمت میرے پاس ہے، یہ نعمت میرے پاس ہے، یہ نعمت میرے پاس ہے؟ اپنے جسم کے اوپر غور کیا ہو، اپنے ارد گرد غور کیا ہو، مسجد میں آنے جانے پہ غور کیا ہو، عبادت کی توفیق پہ غور کیا ہو، اولاد اور رشتہ داروں پہ غور کیا ہو کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا تذکرہ کرو، اس کو محسوس کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ جتنی زیادہ ہمارے ذہن کے اندر اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہوں گی اتنا زیادہ ہماری زبان کے اوپر اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی توصیف، اللہ کی ثنا اور اللہ کا شکر ہو۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ شیطان کو جب اللہ رب العزت نے راندہ درگاہ کر دیا اس نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک جملہ ہم سب کو یاد ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، یہ تو سب کو یاد ہے۔ لیکن ایک جملہ اس نے اور بھی بولا تھا، سورہ اعراف میں آتا ہے آیت نمبر 17 میں۔ شیطان نے باقاعدہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر طرف سے آؤں گا اور کروں گا کیا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اتنا انہیں گمراہ کر دوں گا اے اللہ تمہاری نعمتوں سے کہ اکثر لوگ ایسے ہوں گے وہ کسی نعمت کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ شیطان کا پہلے دن کا ٹارگٹ ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں اطراف سے میں
تمہارے بندوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور کروں گا کیا؟ ان کو سب سے بڑا کام اس کام پہ لگا دوں گا کہ وہ نہ شکری کریں گے، تمہاری نعمتوں کو یاد نہیں کریں گے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہوں گے، نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، صحت تندرستی ہوگی، عبادت کی توفیق ہوگی، ایمان کی نعمت بھی ہوگی، کھانے پینے کی نعمت بھی ہوگی، ہر نعمت ہوگی، لیکن شکر ان کی زبان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے۔ اور جب ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو پھر اس کی زبان کے اوپر شکر بھی ہوتا ہے اور حمد بھی ہوتی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ کلمہ ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو بڑا چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن قرآن مجید کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں جو اس جملے سے آغاز ہو رہا ہے، جن کا اللہ کی حمد سے، سورہ فاتحہ کا، سورہ اعراف کا، سورہ کہف کا، سورہ سبا کا، سورہ فاطر کا۔ آپ ان 5 صورتوں کی پہلی آیت دیکھ لیجیے۔ ہر آیت کے اندر اللہ رب العزت کی کسی بڑی قدرت کو، کسی بڑی تخلیق کو، کسی بڑی بات کو، کسی بڑی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں رب العالمین کا تذکرہ، آسمان و زمین کی تخلیق کا تذکرہ ہے، اور سورہ کہف کے شروع میں کیا ہے کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر ایک کتاب نازل کی ہے، گویا دین کا تذکرہ ہے۔ یا تو اللہ کی نعمتوں کا، آسمان کا، زمین کا، تخلیق کا، مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے، یا پھر کیا ہے کہ اللہ نے ایک صحیح دین نازل کیا ہے اپنے بندے کے اوپر، اس بات پہ تمہیں اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی توصیف کرنی چاہیے۔ گویا ان 5 آیتوں سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں عام استعمال کی، اس کے اوپر بھی اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد ہے، اور جو دین جیسی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کا حمد ہے۔ ہم نے تھوڑا سا جائزہ لینا ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ باہمی محاسبے کی مجلس ہے کہ ہم کتنا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ہم سے پوچھتا ہے کیسی زندگی گزر رہی ہے، ہم ایک جملہ بولتے شکر ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ شکر ہے۔ آپ بتائیں یہ شکر ہے کہ شکوہ ہے؟ یہ شکوہ ہے، شکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسی تیسی گزر رہی ہے، دن ہے، گزر جائیں گے۔ بھئی یہ شکر نہیں ہے، یہ شکوہ ہے، اور اللہ کو شکوہ قطعی طور پہ پسند نہیں۔ شکوہ ہم پھر کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ ایک بندہ ہم سے پوچھتا ہے اور ہم آگے سے یہ جملہ بولتے ہیں، اور ہمارے چہرے کے تاثرات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مطمئن نہیں ہے، اور دلی طور پہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں۔ آپ کی جاب کیسے چل رہی ہے؟ شکر ہے اللہ۔ کاروبار کیسا ہے؟ بس شکر ہے۔ یہ بھائی شکر نہیں، یہ شکوہ ہے۔ اور شکوہ ہم کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں۔ وہ ایک بڑا لمبا واقعہ ہے، صرف 2 جملے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک غریب صحابی جس کے گھر میں اتنا بھی لباس نہیں ہے کہ وہ صحیح طور پہ میاں بیوی نماز پڑھ سکیں، اب اس کو کسی نے گفٹ دے دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کر دیا۔ اب بیوی کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی شکایت کی ہوگی، اللہ کا شکوہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ آپ نے کیا کیا ہوگا؟ شکوہ کیا ہوگا، شکایت کی ہوگی کہ ہمارے پاس نعمتیں نہیں ہیں، حالانکہ تھی بھی نہیں، لیکن اس کو شکایت سمجھا ہے۔ اور ہمارے پاس کتنا بے تحاشا ہوتا ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔
کہ ہمارے پاس کیا ہے جو نہیں ہے. یہ ذرا سوچیے، ہم رات کو سوتے ہیں، پہلے چند باتیں محاسبے کی سن لیں، پھر کچھ حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رات کو سوتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعضاء، ہمارا ہاتھ پاؤں کہاں کہاں پڑا ہے. سونے کے دوران ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ کچھ معلوم نہیں ہوتا. ہمارا ہاتھ کدھر ہے، ہمارا پاؤں کدھر ہے. لیکن جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر اللہ رب العزت صبح اٹھے ہمارا یہ ہاتھ حرکت ہی نہ کر رہا ہو، بتائیں ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہمارا پاؤں حرکت نہ کر رہا ہو، ہم اللہ کا کیا نقصان کر سکتے ہیں؟ جس آنکھوں کے ساتھ ہم شام کو دیکھتے دیکھتے، رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے، کوئی چیز پڑھتے پڑھتے، باتیں کرتے کرتے ہم سوئے تھے، صبح اٹھے ہماری آنکھ کام نہ کر رہی ہو، ہمارے کان کام نہ کر رہے ہو، ہماری زبان کام نہ کر رہی ہو، ہمارے ہاتھ کام نہ کر رہے ہو، بتائیں ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم روز سوتے ہیں، روز جاگتے ہیں، اور ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے، اور یہ دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ مر رہا ہوں. اموتو کا یہی معنی ہے نا، مر رہا ہوں. مر جاتے ہیں نا، کوئی معلوم نہیں ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، ساتھ کیا ہو رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں نہیں چل رہی، دل دھڑک رہا ہے نہیں دھڑک رہا، نبض چلتی ہے نہیں چلتی، ہاتھ حرکت میں ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر جان ہے یا نہیں ہے. صبح اذان کی آواز سنتی ہے، یا کوئی ہمیں جگاتا ہے، یا الارم کلاک ہم لگا لیتے ہیں، ہم ایسے بالکل صحیح سالم بیدار ہوتے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، ہمارا دل بھی چل رہا ہے، ہماری نبض بھی چل رہی ہے، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بولتی ہے، قدم چلتے ہیں، سارا جسم صحیح ہے. اس کے اوپر کبھی ہم نے شکریہ ادا کیا؟ ایک دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا. یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں. احیانا بعدما اماتانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی ہے. یہ روٹین میں پڑھ لیتے ہیں، شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے. میں بات کر رہا ہوں شعور کی. فذکروا آلاء اللہ، کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. یہ تو روٹین میں ہم پڑھ لیتے ہیں، جن کو یاد ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن کبھی 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ بیٹھ کے کبھی ہاتھ کو دیکھا ہے کہ یہ رات کو بھی ٹھیک تھا، اب بھی ٹھیک ہے، دوسرا ہاتھ بھی ٹھیک ہے، میری ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، میں چل کے مسجد واش روم اپنے سارے کام کر رہا ہوں. اور اس پہ مجھے اللہ کا تو بڑا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رات کو میں تو موت کی وادی میں چلا گیا تھا اور مجھے کوئی معلوم نہیں تھا، اب صبح اٹھا ہوں تو بالکل صحیح سالم اٹھا. گھر میں امن و امان، کھانا موجود ہے، ناشتہ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم، جو بندہ تم میں سے صبح کرتا ہے معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم صحیح سالم ہے، اس کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک دن کا کھانا. وَآمِنًا فِي سِلْبِهِ، اور اس کے گھر کے اندر، اس کے معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر امن و امان ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ و فساد نہیں ہے، کوئی جنگ و جدال نہیں ہے. 3 کام ہیں. اس کا جسم صحیح سالم ہے، امن و امان ہے، اس کے گھر کے اندر ایک دن کا کھانا موجود ہے، ایک دن کا کھانا موجود ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، وہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے جیسے پوری دنیا کو اکٹھا کر کے اس کے گھر کے اندر جمع کر دیا گیا. 3 چیزیں اس کے پاس ہیں. اس کا جسم ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، اس کے گھر میں امن و امان ہے. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کے گھر کے اندر جمع کر دی ہے. وہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے. اور ہمارے گھروں میں تو کئی مہینوں کا کھانا ہوتا ہے. ہمیں تو اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے. ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں. آپ مسجد کو ایک نظر دیکھ لیں، یہ ساری مسجد کو نا ایک نظر دیکھ لیں، اس میں کتنے رنگ ہیں.
ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مختلف لباس آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ بتائیے جس بندے کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دیکھتا نہیں ہے. یہ ہماری آنکھیں ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں، کوئی سفید رنگ ہے، کوئی سبز ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی بلیک ہے، مختلف رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں. جس بندے کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. اس نے دنیا کائنات کا کوئی رنگ ہی نہیں دیکھا، اس کے لیے تو اندھیرا ہے. اور ہم ہر روز ہزاروں رنگ دیکھتے ہیں اور پھر فرق محسوس کرتے ہیں. ہم دکان پہ کپڑا لینے جاتے ہیں، کتنے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں. جوتا لینے جاتے ہیں، کتنے رنگ کے جوتے. پھول لینے جاتے ہیں، کتنے رنگ کے پھول ہیں. اور آپ بتائیے کہ مختلف رنگ دیکھ کے انسان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا. یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ میرا رشتہ دار، یہ فلاں شخص سفید رنگ کا ہے، اچھا لگتا ہے نا. اس کا مطلب ہے رنگ انسان کو تسکین دیتے ہیں، رنگ انسان کو سکون مہیا کرتے ہیں. یہ آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. اور جس بندے کی آنکھیں نہیں ہیں وہ نبینا شخص ہے. ہم کانوں سے مختلف آوازیں سنتے ہیں. آواز سکون دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ یہ قاری بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، یہ نعت بڑی اچھی پڑھنے والے ہیں، یہ تقریر بڑی اچھی کرنے والے ہیں، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، یہ اس کے الفاظ بڑے اچھے ہیں، اس کی گفتگو بڑی اچھی ہے. اس کا مطلب ہے کان نعمت ہے. اور جو بندہ بہرا ہے اس بندے نے تو ساری زندگی کوئی آواز ہی نہیں سنی. اس نے تو اپنی ماں کی آواز بھی نہیں سنی، اپنی باپ کی آواز بھی نہیں سنی. اور اگر اس کی بڑے ہو کے شادی ہو گئی ہے، اس کی اولاد ہے، اس نے اپنے بچوں کی کوئی چیخ نہیں سنی، کوئی کلکاری نہیں سنی، کوئی آواز نہیں سنی. اس نے تو ساری زندگی ایسے گزار دی ہے کہ ابا اور ماں کا جو لفظ تھا، وہ جو ایک بہری خاتون تھی اور ایک بہرا شخص تھا، اس کے بچے تھے، لیکن ابا کا جو لفظ ہے اور ماں کا جو لفظ ہے، ساری زندگی اس لفظ کے لیے ترستا رہا ہے، ایک اچھی آواز کے لیے ترستا رہا ہے. اس کے کان نے کوئی خوبصورت آواز نہیں سنی، اس کی آنکھ نے کوئی خوبصورت رنگ نہیں دیکھا. اور ہم رنگ بھی دیکھتے ہیں، آوازیں بھی سنتے ہیں. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بھی بنائی ہیں، میں نے کان بھی بنائے ہیں، میں نے سوچنے کے لیے دل بھی بنایا ہے. قلیلا ما تشکرون. یہ اتنی بڑی بڑی میں نے نعمتیں دے دی ہیں، اس کے اوپر شکر کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہی ہیں. قرآن کی آیت. کبھی پورے شعور کے ساتھ اس چیز کے اوپر غور کیا ہو کہ میں کتنا خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں دیکھتا ہوں، میں کتنا خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں سنتا ہوں، مجھے اللہ نے دل، شعور، ذہن، دماغ، عقل دی ہے، میں سوچتا ہوں. کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تمہاری آنکھ کے بارے میں، تمہارے دل کے بارے میں، تمہارے کانوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے. ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے. دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اتنی بڑی بڑی میں نے نعمتوں سے نواز دیا تھا، وہ تو بالکل چپ کر کے پھرتا رہا اور ان نعمتوں کی کوئی قدر تیرے ذہن میں نہیں تھی. جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں نا تو پھر پتہ چلتا ہے، جب کان کم سنائی دیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمتیں. قلیلا ما تشکرون. اور یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. شیطان نے یہ ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، میں ساری زندگی اس بات پہ لگا دوں گا کہ لوگ تمہارے نہ شکرے بنیں گے، کسی نعمت کو یاد کر کے اس کے اوپر شکریہ، اس کے اوپر حمد، اس کے اوپر الحمدللہ جیسے جملے نہیں بولیں گے، بس وہ استعمال کرتے رہیں گے. اور جب شکر نہیں ہوتا نا تو پھر شکوہ ہوتا ہے. اور شکر کا متضاد آپ جانتے ہوں گے کفر ہے. شکر کا متضاد کیا ہے؟ کفر. قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے اور زیادہ دے دوں گا، نہ شکری کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے.
ہم تو کفر کرتے ہیں، شکر نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں۔ ہم بچہ اپنا بھیجتے ہیں اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، مسجد میں، وہ صحیح سالم جاتا ہے، 4-5 گھنٹے پڑھ کے صحیح واپس آ جاتا ہے، کبھی الحمدللہ کہا ہے کہ بیٹے کو بھیجا تھا، اللہ نے اس کو صحیح سالم اسکول، کالج، مسجد، یونیورسٹی وہاں تک پہنچایا ہے اور وہ پڑھ کے صحیح سالم میرے پاس آ گیا ہے، اس پہ میں اللہ کی تعریف کروں، اس کو کچھ نہیں ہوگا؟ میں صبح اٹھا ہوں، میں مسجد آیا ہوں، میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے، سوئے ہوئے ہیں، میں نے پہلی صف میں، دوسری صف میں تکبیر اولا کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی، اس کے اوپر کبھی ہم نے شکر کیا؟ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے، یعنی اللہ کی عبادت کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا شکر کرنا ہے۔ ہم شکر کرنے کے بجائے فخر، تکبر اتراتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، وہ نہیں پڑھتا۔ وہ اللہ کے بندے، جب مسجد کی طرف ہم آ رہے ہوں نا، تو یہ صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت چاہے تو پھر ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اگر اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں مواحد بنایا ہے۔ ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی پیشانی جھکاتے ہیں۔ یہ اگر اللہ رب العزت ہمیں نعمت نہ دیتا، کسی پتھر کو پوج رہے ہوتے، کسی مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکتے، 70 قسم کے ہم خدا بنا کے اپنے ہاتھوں سے تراش کے اس کے سامنے جھک رہے ہوتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے کہ ہم ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کبھی اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی تعریف، حمد، الحمدللہ کہا ہو کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی توفیق دی ہے کہ آج میری 5 نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ہم نماز کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا زیادہ تر۔ یہ کیا ہے؟ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور بہترین جو دعا ہے الحمدللہ ہے۔ یہ دعا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، وہ لمبی دعا کرتے تھے، حکایت ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ ایک لمبی دعا کرتے ہیں، ہم تو دعا مانگتے ہیں اور 2 منٹ کے بعد، 1 منٹ کے بعد، آدھے منٹ کے بعد ہماری تو دعا ہی ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ تو بزرگ کہنے لگے میں تو مانگتا ہی نہیں ہوں۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا پھر آپ یوں ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ جب آپ دعا نہیں مانگتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں لفظ ہی نہیں ملتے کہ ہم اللہ سے کیا مانگے۔ ایک دوسرے منٹ کے بعد ہم تو چپ کر کے ہاتھ منہ پہ پھیر کے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ مانگتے کیا ہیں؟ اس نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں مانگتا، میں تو ایک نعمت کو یاد کرتا ہوں اور اس کے اوپر کہتا ہوں الحمدللہ، پھر اگلی نعمت کو یاد کرتا ہوں، کہتا ہوں الحمدللہ۔ ایسے گھنٹہ گزر جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی اور میں الحمدللہ کہتا رہتا ہوں۔ جب تھک جاتا ہوں دعا ختم کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے، یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے۔ پوچھا کہ آپ اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں؟ گناہ نہیں ہے، اللہ نے بڑا نوازا ہے، بڑی فضیلت دی ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، امام الانبیاء ہے، پھر اتنی لمبی عبادت؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھے اتنا نواز دیا ہے تو کیا اس اللہ کی نوازش کے اور عنایت اور فضل کے اوپر میں اللہ رب العزت کا کوئی شکریہ ادا نہ کروں؟ جدید طریقہ علاج میں ایک طریقہ علاج بھی ہے نفسیاتی اعتبار سے، اور آپ اس کی ریسرچ کر لیجئے گا، اور باقاعدہ مغرب کے اندر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔
ان لوگوں کے لیے جو مختلف سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہے، انہونا، خوف، پریشانی، اس کے لیے علاج ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس چیزیں استعمال کی ہیں ان کو یاد کریں، بلکہ اس کے لیے وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ایک پیج لے کے اس کے اوپر لکھیں کہ یہ میرے پاس گھر ہے، آگے لکھیں تھینکس، میرے پاس گاڑی ہے، آگے لکھیں تھینکس، میں کھاتا پیتا ہوں، آگے لکھیں تھینکس. آپ تھینکس کی جگہ پہ الحمدللہ لگا لیں. تھینکس کا تو کوئی معنی نہیں ہے نا، کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے. الحمدللہ کا اجر ہے. کتنا اجر ہے؟ حدیث میں آتا ہے تملأ المیزان، صحیح حدیث ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے اللہ میزان ترازو بھر دیتے ہیں نیکیوں کا. ترازو کتنا ہے، پلڑا کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں تو وہ رکھی جائیں گی، پلڑا بھرا نہیں جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ رب العزت اس پلڑے کو بھر دیتے. ایک نعمت کے آگے الحمدللہ، دوسری کے آگے الحمدللہ. آپ کبھی نا اکیلے بیٹھ کے یا ابھی 2 سیکنڈ کے لیے آپ سوچ بھی سکتے ہیں، ایک لسٹ بنا لیجئے، محرومیاں نہ ہونے کے برابر ہوں گی اور نعمتوں کی لائن لگ جائے گی. محرومیاں جس کو ہم محرومی کہتے ہیں نا، ایک لا حاصل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس حاصل ہے، جو موجود ہے، اس کی قدر نہیں ہے. جب ایک انسان اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے، تو جو انسان کے پاس ہوتا ہے اس کی قدر بھی ختم ہوتی ہے. جب قدر ختم ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر شکر اور حمد بھی ختم ہوتا ہے، اور یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے، اور شیطان اپنے ٹارگٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے. ہم کبھی بنائیں تو صحیح لسٹ کہ صبح سے لے کے شام تک میں نے یہ کام کر لیے ہیں، اور یہ چیزیں میرے استعمال میں ہیں، یہ تندرستی اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے. یقین مانے نہ ہونے کے برابر ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ہزاروں ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے پاس ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے. فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. اور جتنا بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اتنا اس کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2 تاکیدوں کے ساتھ، اہل علم موجود ہیں. لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ لام زبر لا عربی میں یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی بات کو زیادہ پکا کرنے کے لیے. اور نون کے اوپر جو شد ہے نا، یہ سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، یہ بھی بات کو زیادہ پکا کرنے کے لیے ہوتی ہے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، لازمی طور پہ اس بندے کی اس نعمت کے اندر میں اضافہ کر دوں گا. تو جس نعمت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے، اس نعمت میں اللہ رب العزت اضافہ کرتے جائیں گے. ہم نے نماز پڑھی، کوئی نیکی کا کام کیا، اللہ کی تعریف الحمدللہ کہا، اللہ اس کی زیادہ توفیق دیں گے. صحت اور تندرستی ہے، ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ زیادہ توفیق دیں گے. کھانا پینا ہے، ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ زیادہ توفیق دیں گے. کسی مریض کو، کسی تنگ دست کو، کسی معذور آدمی کو دیکھنے میں ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیا ہے؟ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے بنا دیجئے بہت زیادہ آپ کا شکر ادا کرنے والا، اللہ کی حمد بیان کرنے والا. ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک. نماز کے فوراً بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس بات کی توفیق دے دے، اس بات کے لیے میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کرنے والا بن جاؤں اور آپ کا شکر. کبھی غور نہیں کیا. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن محسوس نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں آپ کو یہ بات سمجھا پاؤں
کہ نعمت محسوس کرنی ہے. نعمت کیا کرنا ہے؟ محسوس کرنی ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ہضم ہو گیا، محسوس کریں کہ یہ نعمت اللہ نے دی تھی. ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں، اس کو محسوس کریں. یہ نہیں ہے کہ اگلی گاڑی کی طرف دیکھیں کہ وہ بڑی گاڑی جا رہی ہے، پھر تو وہ اپنی نعمت بھی چھوٹی لگے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ لباس خریدتا ہے بدینار اور نصف دینار، 1 دینار کا یا آدھے دینار کا، فلبسہ، اس کو پہنتا ہے، فحمدہ علیہا، اور اس کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. الحمدللہ، دعا ہے نا، الحمدللہ الذی کسانی، دعا پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیا لباس دیا ہے، مجھے ایسی توفیق بخشی، مجھے اتنا رزق دے دیا کہ میں نے لباس خریدا ہے، اس کو سلایا ہے، پھر اللہ نے مجھے اس بات کا موقع بھی دیا ہے کہ صحت اور تندرستی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس کے بازو نہیں ہے اس کی شرٹ کیسے لگتی، لیکن ہمارے بازو ہیں. ہم ٹیلر سے باقاعدہ طور پہ ڈیزائن بناتے ہیں. اگر بازو نہ ہو تو ڈیزائن بنے گا؟ بازو نہ ہو تو کیا ڈیزائن بنے گا؟ کوئی ڈیزائن نہیں بنے گا. وہ یہاں تک شرٹ ہوگی. ہم نے لباس خریدا، پھر اس کو سلایا، پھر اس کو پہنا، 10 15 20 دن لگے. خریدنے کے بعد بھی اللہ نے ہمیں اتنی مہلت دی ہے 10 15 دن کہ صحت اور تندرستی ہے، کوئی معذوری نہیں آئی. ہم نے وہ لباس پہنا ہے اور اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحمدہ، وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو شرٹ، وہ لباس، وہ قمیص پہن رہا ہے، وہ قمیص اس کے گھٹنوں تک نہیں جاتی اور وہ الحمدللہ ساتھ کہہ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ایک نیا لباس خریدا ہے، اس کو سلایا ہے، اس کو پہنتے وقت الحمدللہ کہا ہے، پوری شرٹ نیچے تک نہیں گئی، گھٹنوں تک گئی ہے، اور وہ اس کے اوپر اللہ کی تعریف کر رہا ہے. اس تعریف کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور ہم لباس لینے کے صحیح نہیں یار، رنگ نہیں صحیح، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو یہ ناشکری ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ناشکری کا کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان عذابی لشدید، میرا عذاب تو بڑا ہی سخت ہے. وہ بھی تاکید کے ساتھ فرمایا، جیسے اللہ نے پہلے پکی بات کی ہے نا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، آگے بھی پکی بات ہے، انّا ہے، پھر لام زبر لا ہے کہ میرا عذاب بالکل بڑا پکا ہے اگر تم ناشکری کرو گے. جس نعمت کے اوپر ہم زیادہ شکر ادا کریں گے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تجربے کی بات ہے. یہ جو پڑھنے والے بچے ہیں نا، یہ باقاعدہ ایک تجربہ ہوا ہے حفظ کی کلاس پہ کہ جب انہوں نے سبق یاد کیا تو اس کے اوپر الحمدللہ کہا کہ مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوئے کہ اگلے دن اس سے بہتر اور اچھا یاد ہو گیا. ہم تو کسی جگہ پہ بھی الحمدللہ نہیں کہتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ لیرضی، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. ان یأکل الاکل، وہ ایک لقمہ کھاتا ہے، فیحمدہ علیہا، اور اس ایک لقمے کے اوپر وہ الحمدللہ کہتا ہے، یا ایک پانی کا گھونٹ بھرتا ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے. اس کے اس عمل کی وجہ سے ان اللہ لیرضی عن العبد، اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا، الحمدللہ کہنا اور شکر ادا کرنا، یہ اور نعمت، ان النعمت والشکر موصولۃ، نعمت اور شکر آپس میں ملے ہوئے ہیں. وہما مقرونان فی قرن، یہ دونوں ایسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب تک بندے کی طرف سے
اللہ کا شکریہ ختم نہیں ہوتا تب تک اللہ بھی اپنی نعمتوں کو ختم نہیں کرتا. جب بندے کی طرف سے ناشکری آتی ہے، نعمت کے اوپر شکر ادا نہیں ہوتا، الحمدللہ وہ نہیں کہتا، پھر اللہ رب العزت بھی نعمتیں اس سے واپس لے لیتے ہیں. سورۃ سبا کے اندر واقعہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے گا. یمن کے علاقے میں، جو اب موجودہ یمن ہے، یمن کے علاقے میں بڑی تر و تازگی، ملکہ سبا کا دور ہے، اور پھر ناشکری ہوئی اور اللہ رب العزت نے سیلاب کا عذاب بھیج کے وہ سارے کے سارے باغ تباہ و برباد کر دیے. پھر کیا تھا؟ پھر جھاڑیاں تھیں، بیری کے کوئی درخت تھے، جھاڑ تھا، جھنگار تھا، اس طرح کی وہ کانٹوں والی جھاڑیاں تھیں اور کوئی اچھی چیز کھانے والی نہیں تھی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، جو بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اس کو ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں. ہمارے پاس تو بے شمار نعمتیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے قیدوا نعم اللہ بشکر اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس اگر قید کرنا چاہتے ہو نا، قید کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اس کے اوپر اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس کے ساتھ وہ نعمت تمہارے پاس زیادہ دیر رہے گی. ہمارے ذہن میں شاید آتا ہو کہ بھئی فلاں چیز بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، یہ نعمت ہے، فلاں چیز. ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک لگی ہے آپ کو اور آپ گھر سے نکلے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی بھوک لگی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں کہ چلے وہاں جاتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آپ کو سلام کرنے آ رہا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھوں گا، آپ کو سلام کروں گا، آپ سے ملاقات کروں گا. بھوک کا نہیں بتایا، ایک روایت میں آتا ہے بھوک کا نہیں بتایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھا تو حضرت عمر فاروق بھی آ رہے ہیں، ان سے پوچھا، کہا بھوک لگی ہے. ویسے تو یہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے ملاقات کروں گا، آپ کا چہرہ دیکھوں گا، آپ کو سلام کروں گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھوک لگی ہے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے تو پھر یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میں کبھی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بھی نکل جاؤں گا. میں تو جب بھی سوچتا ہوں یہ عمل میں مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. یہ تو تعلق کی بات ہے نا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت. تو آپ نے فرمایا کہ بھوک تو مجھے بھی لگی ہے. چلے ایک صحابی ہیں ابو الحیثم، انصاری صحابی، ان کا باغ تھا، وہ اکثر دعوت کا کہا کرتے تھے، آج ان کے پاس چلتے ہیں. ابو الحیثم کے پاس چلے گئے اور وہ اپنے باغ میں گئے ہوئے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا، وہ بھی آ گئے، آپ کو ملے، گلے ملے، آپ کو باغ میں لے گئے. تر و تازہ کھجوروں کا ایک خوشہ، ایک گچھا توڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی. آپ نے کہا آپ کوئی کھجوریں لے آتے، پکی کھجوریں لے آتے. صحابی کہنے لگے کہ میرا دل کیا کہ آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ خشک بھی اور تر بھی کھجوریں جو دل کرتا ہے وہ توڑ کے خود کھائیں. ٹھنڈا پانی منگوایا، وہ پی لیا اور صحابی کھانا بنانے لگا. آپ نے فرمایا وہ بکری ذبح نہیں کرنی جو دودھ دینے والی ہو. کوئی ایسی بکری ذبح کرنی ہے یا کوئی ایسا جانور ذبح کرنا ہے جو دودھ دینے والا نہ ہو. اس موقع پہ ایک لمبا واقعہ ہے، میں صرف اپنے موضوع کے متعلق آپ کی توجہ لینا چاہ رہا، ٹائم بھی تقریباً ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی جو ہمارے ذہنوں میں اکثر نہیں رہتی. آپ نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے. ھذا من النعیم، یہ وہ نعمتیں ہیں التی تسألون عنہ یوم القیامت، جن کے متعلق کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا.
کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کا کتنی قدر کی تھی اور کتنا شکر ادا کیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو بھوک لگی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک لگی ہے اور گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کھانا ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تم سے پوچھ لینا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، انہوں نے وہ کھجوریں زمین پہ پھینک دی، کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ نعمتیں ہیں جو کئی دنوں کے بعد ملی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے ان نعمتوں کے متعلق. آپ نے فرمایا ہاں. ظل بارد، ٹھنڈا سایہ، رطب طیب، تر و تازہ کھجوریں، ماء بارد، ٹھنڈا پانی. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ان تین نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرنا ہے کہ میں نے ٹھنڈا پانی بھی مہیا کیا تھا، میں نے ٹھنڈا سایہ بھی مہیا کیا تھا، میں نے تر و تازہ کھجوریں بھی تمہیں کھلائی تھی. بتاؤ تمہارا شکر اور حمد اس نعمت کے اوپر کہاں ہے؟ آج تو مختلف قسم کا پانی ہمارے پاس دستیاب ہے نا. گرمیوں میں ٹھنڈے پانی ہیں اور سردیوں میں گرم پانی ہے. گرمیوں میں ٹھنڈے سائے اور ٹھنڈی ہوائیں، اور سردیوں میں گرمی کے لیے بندوبست. یہ کھجوریں تو بڑی چھوٹی نعمت ہے. گھر میں جا کے فریج دیکھیے گا اور پڑھیے گا الحمدللہ. گھر کو دیکھیے گا اور پھر اس کے اوپر کہنا الحمدللہ. اپنے بچوں کو دیکھنا کہ صحیح سالم ہے، اس کے اوپر پڑھنا الحمدللہ. ہم تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ بچہ کس رنگ کا ہے. کردار سفید ہو تو سب رنگ سفید ہو جاتے ہیں، اور اگر کردار صاف نہ ہو، سفید نہ ہو، تو پھر رنگ سفید بھی کسی کام کے نہیں رہتے. اللہ نے صحت اور تندرستی والی اولاد دی ہے، الحمدللہ پڑھیے اس کے اوپر. کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، حملتک علی الخیل والابل، میں نے تمہیں سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے دیے تھے. اس دور میں گھوڑے، آج کے دور میں گاڑیاں. میں نے سواری کے لیے سواریاں مہیا کی تھی. وزوجتک النساء، اور تمہاری شادیاں کی تھی. اور اگلے لفظ پہ غور کیجئے گا، وجعلتک تربع وترأس، اور میں نے تمہیں ایک علاقے کا رئیس بھی بنا دیا تھا، سردار بھی بنا دیا تھا، ذمہ دار بھی بنا دیا تھا، امیر بھی بنا دیا تھا، اور بڑی عیش و عشرت والی زندگی بھی تمہیں دی تھی. میں نے سواری بھی دے دی، میں نے گھر بھی دے دیا. صاحب ظاہر ہے جب شادی ہے تو گھر اس کے ساتھ منسلک ہے. میں نے گھر بھی دے دیا ہے، میں نے عزت اور شہرت بھی علاقے میں دے دی، اور میں نے عیش و عشرت بھی دے دیا. یا ابن آدم، اے ابن آدم، مجھے ذرا یہ بتا فَأَيْنَ الشُّكْرُ ذَلِكَ، ان چیزوں کے اوپر تیرا شکریہ کتنا ہے. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہمارے پاس سواریاں بھی ہیں، ہمارے پاس گھر بھی ہیں، ہمارے پاس اہل خانہ بھی ہے، ہمیں عزت بھی اللہ نے دے رکھی ہے. فَأَيْنَ الشُّكْرُ، اللہ نے کل قیامت کے دن پوچھ لیا کہ بھائی بتاؤ ایک ایک نعمت کے اوپر شکریہ کتنا ہے، الحمدللہ کتنا ہے. تو کتنا ہے ہمارے پاس الحمدللہ. اول من یدعى یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے لیے سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا الحمادون، وہ ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اور حمد بیان کرنے والے. کون سے لوگ جو سب سے زیادہ تعریف اور حمد بیان کرنے والے ہیں، جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں. الضراء والسراء، خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب کوئی غم ملتا ہے اس کے اوپر بھی الحمدللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا. کل قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو بلا کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور ایسے بندے کا ایک خاص پروٹوکول ہے. یہ الحمدللہ جو جملہ ہے، شکر کے لیے اللہ نے ہمیں خوبصورت ایک جملہ دیا الحمدللہ.
یقیناً آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، ہم نماز میں رکوع کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں وہ تو پڑھ لیں، جو نہیں پڑھتے وہ سیکھ لیں. کوئی نقد نہیں ہے، یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے. یہ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ تعریف. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو ایک صحابی نے یہ پڑھ دیا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا. حدیث میں آتا ہے فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے سلام پھیرا، آپ پیچھے مڑ کے بیٹھے، آپ نے پوچھا من المتکلم، یہ کس نے کہا ہے؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ اللہ کے رسول میں نے کہا. آپ نے فرمایا رأیت بضعۃ وثلاثین، میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے ہیں. اس جملے کا اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کا کتنا پروٹوکول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے ہیں، وہ اس بات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. ایہم یکتبھا اولا، کون ہے ان میں سے جو سب سے پہلے ان کلمات کو لکھتا ہے، کیونکہ یہ کلمے اللہ کے ہاں بڑے ہی عظمت والے ہیں. الحمدللہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص، ہم تو یہ بات ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے نعمت کے اوپر الحمدللہ کہنا ہے، حدیث کے اندر تو مشکل کے اوپر بھی الحمدللہ ہے. اور یہ بھی تجربے کی بات ہے. علماء نے یہ بات لکھی ہے، اگر بندہ کسی پریشانی کے وقت بھی الحمدللہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی ایسی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے بھی نجات دے دیتے ہیں. تسکین ہے، محسوس کرنا ہے. فاذکروا آلاء اللہ. تو حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے، اذا مات ولد العبد، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں فیقولون نعم، اے اللہ ہم نے ہاں، اس کا بیٹا فوت کیا، اس کی روح قبض کی ہے. اللہ پھر پوچھتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، کہ تم نے اس کے جگر گوشے کو، اس کا سب سے آسان ترجمہ یہ ہے ثمرۃ فؤادہ، اس کا جو دل، اس کا جو جگر کا ٹکڑا تھا، اس کی روح قبض کر لی، اس کو قبضے میں لے لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں. تو اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ پھر وہ کیا کہہ رہا تھا جب اس کا بیٹا فوت ہوا، تو وہ کہہ کیا رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں الحمدللہ واسترجع، اے اللہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا اور ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اس بندے کے لیے جس بندے کا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور وہ اس کے اوپر بھی الحمدللہ اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، ابنوا لہ بیتا فی وسط الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر بنا دیجئے، وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کے اوپر نام لکھ دیجئے یہ بیت الحمد ہے، یہ تعریف کیا ہوا گھر ہے. یہ پریشانی کے اوپر الحمدللہ ہے. ہم تو خوشی کے اوپر الحمدللہ نہیں کہتے، ہم تو نعمت کے اوپر الحمدللہ نہیں کہتے. اور ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں تب ہمارے دل میں تھوڑا سا بڑا پن آ جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو ہمارے دل میں تھوڑا سا بڑا پن آ جاتا ہے کہ بھئی میں تو نیک آدمی ہوں. لیکن ہماری کیا اوقات ہے کہ اس نعمت سے اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے جبکہ دوسرے کو نہیں کیا. کبھی کبھی جان بوجھ کے ان لوگوں کے حالات دیکھا کریں جو یتیمی مالوں میں تنگ دست ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا کے لیے آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ تم اپنے سے کم تر کو دیکھو. کم تر کو دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی
کہ اللہ نے ہمیں کس کس چیز سے نوازا ہے اور اس کے پاس کون کون سی چیز نہیں ہے، پھر اس کے اوپر جب حمد اور تعریف ہوگی تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر اضافہ کریں گے۔ حدیث ہے کہ کم کے اوپر بھی شکر کرنا ہے اور اللہ زیادہ دے دے اس کے اوپر بھی شکر کرنا ہے۔ تو آج کا جو میں نے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ بات یاد رکھنے کی کوشش کی ہے، وہ کیا جملہ ہے؟ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور شیطان کا کیا ٹارگٹ ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کائنات کے ہر بندے کو ناشکرا بنا دوں، تاکہ اس کے دل میں اللہ کے بارے میں نفرت ہوگی۔ جب ناشکرا ہوگا تو نفرت ہوگی نا، اللہ کے بارے میں جیسے حضرت فرما رہے تھے بدگمانی ہوگی، اور جب اللہ کے بارے میں ایسی بات ہوگی تو وہ کون سی نعمت کی قدر کرے گا۔ اور شکر عبادت کے اوپر بھی ہے، شکر اللہ کی نعمتوں کے اوپر بھی ہے۔ ایک ایک نعمت کو محسوس کرنا ہے اور کوشش کر کے محسوس کرنا ہے کہ بھئی یہ نعمت اللہ نے دی، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اور کبھی نماز کے بعد بھی الحمدللہ پڑھتے ہوئے غور کرتے رہا کریں۔ چلتے پھرتے الحمدللہ پڑھنے پہ غور نہیں ہوتا، ذرا بیٹھ کے الحمدللہ پڑھ کے ایک ایک نعمت کے اوپر غور کریں اور اس کے رنگ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں۔ جو بندہ ذہنی طور پہ نفسیاتی طور پہ پریشان ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے الحمدللہ کہنا شروع کر دے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ساری پریشانیاں اس کی دور فرما دے۔ تو نعمتوں کو کیا کرنا ہے؟ محسوس کرنا ہے، صرف گننا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے کہ بھئی یہ نعمت میرے پاس ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ اور یہ جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ شکر ہے اللہ کا، یوں نہیں، پورے دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے اور بیان کرنا ہے کہ واقعتاً اللہ کا شکر ہے، یہ نعمت میرے پاس اللہ نے دے رکھی ہے۔ پھر اس کی لذت بھی ہوگی، اس کا رنگ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اللہ رب العزت نعمتوں کو محسوس کرنے والا، نعمتوں کو شمار کرنے والا، اس کی قدر کرنے والا، نعمت چاہے دنیاوی ہے، چاہے دینی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے آفاقی ہے، ہر نعمت کو محسوس کرنے والا اور اس کے اوپر تعریف اور حمد کرنے والا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا الہ العالمین ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، اے اللہ جو ہم سے بھول میں ہو گئے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ اعلانیہ باطنی جو کچھ بھی گناہ ہے، اے اللہ ہم پوری توجہ کے ساتھ، پوری شرمندگی کے ساتھ، پوری ندامت کے ساتھ، پورے اعتراف کے ساتھ آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان موحدین مومنین وفات پا چکے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے، اے اللہ جن کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اے اللہ جن کے بہن بھائی فوت ہو گئے، اے اللہ جن کی اولادیں تو نے اپنے پاس بلا لیں، اے اللہ سب کے جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ جن کے والدین ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین وفات پا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں اے اللہ اولادوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولادوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اولادوں کی اصلاح کرنے والا تو ہے، اے اللہ فتنوں کا دور ہے، اے اللہ مادیت پرستی کا دور ہے، اے اللہ مختلف قسم کے فتنے ہیں، اے اللہ نوجوان نسل کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کا انہیں پابند بنا، اے اللہ دین کا انہیں پابند بنا، اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے، اے اللہ شیطان کے حملوں سے، اے اللہ مختلف فتنوں سے انہیں محفوظ فرما، اے اللہ کاروبار میں رزق میں برکتیں نازل فرما، اے اللہ جو معاشی طور پہ پریشان حال ہیں اے اللہ آسانیاں اور آسودگیاں پیدا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں اے اللہ قرضے اتارنے کا بندوبست فرما دے، اے اللہ جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں اے اللہ تو اولاد دینے والا ہے، اے اللہ سہل نورینہ، اے اللہ تندرست، اے اللہ نیک سیرت اولاد عطا فرما، اے اللہ جو مسجدوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں اے اللہ جو دین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اے اللہ جو مدارس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اے اللہ تو بھی ان کا معاون بن جا، اے اللہ ان کے اوپر برکتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں جہاں بھی بیمار ہیں اے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، اے اللہ تو شفائیں دینے والا ہے، اے اللہ یہ آزمائش ہے، وہ بیماری جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بنا دے، اے اللہ بیماریوں کو، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں اور دکھوں کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اے اللہ ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالنا جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں، اے اللہ تو بہتر سمجھتا ہے، تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ وہ ساری خیریں جو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ خیر ہم بھی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اس خیر سے نواز دے، اے اللہ وہ سارے فتنے، اے اللہ وہ سارے شر، اے اللہ وہ ساری برائیاں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ان سارے فتنوں سے، ان ساری تنگ دستیوں سے، ان سارے شر سے ہمیں بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدارس کو، یہ اسلام کے دین کے قلعے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، ظلم و تشدد ہو رہا ہے اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ان کی غائبانہ طور پہ مدد فرما، اے اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہم تو بہت برے ہیں، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ خصوصی فضل فرما، اے اللہ ہمارا آج کا بیٹھنا اے اللہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے شمار نعمتیں ہیں، اے اللہ بڑی نعمتیں ہیں، لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، ہم بڑے بے قدرے ہیں، ہم بڑے ناشکرے ہیں، اے اللہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نعمتوں کا قدر کرنے والا بنا دے، اے اللہ نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ نعمتوں کے اوپر الحمدللہ کہنے والا بنا دے، اے اللہ ویسا بنا دے جیسا تجھے پسند ہم آ جائیں، اے اللہ جو سنا سنایا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو دعا سننے والا ہے، اے اللہ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، جو ہم نے مانگا ہے اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ ہمارے حق میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔